صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اور بہرحال آثار موقوفہ علی الصحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم، یہ آثار فکثیرۃ، بہت سارے ہیں. اب وہ صحابہ پاک اور تابعین کے آثار نقل کرتے ہیں جن میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے. نمبر 1، اخراجہا نکالا ان آثار کو امام محمد رحمہ اللہ نے موطا میں اور امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں. ان میں سے پس بعض ان میں سے ایک پہلا نمبر اثر ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. اخراجہ محمد بطحاوی بے طرق مختلفہ، اور تحقیق ہم نے اس کو پہلے بھی بیان کیا ہے. ان طرق سے ایک ہے طریق سند مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ جناب عبداللہ بن عمر فرماندے نے کہ اذا صلی، جب نماز پڑھے تمہارا کوئی ایک امام کے ساتھ، پس کافی ہے اس کو امام کی قرات. اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے قرات کرتے تھے امام کے ساتھ. اور یہ بات جڑا بھی قرات نہ کرے تو نہیں کرتے تھے. نہیں تخصیص آپ کے اس اثر میں جہریہ کے ساتھ کہ ہے وہ مطلقاً گل ہو رہی مطلقاً. اور ان آثار میں سے ان سندوں میں سے دوسری سند ہے، اور جو کئی سنداں نے طریق عبید اللہ نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہم. عبداللہ بن عمر فرماندے نے من صلی خلف الامام کفت ہو قرات ہو. اور ان سندوں میں سے سند ہے عبدالرحمن کی عن انس ابن سیرین عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ نے فرمایا کافی ہے تجھ کو امام کی قرات. اخرجہا امام محمد فی موطا. اور یہ ساری سندیں جیدات اللسانید ہیں لا کلام فی اصلا. اور تحقیق گزر گئے ہیں جواب اس امر کے معارضات کے، ہم ان کو نہیں لٹاتے، پیچھے بیان کر دیتا نے. پھر نکالا ہے اس کو من طریق اسامہ بن زید مدنی، نوی سند. یہ پچھلے سندیں ساریاں جیدہ نے. اسامہ بن زید مدنی عن سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. تو آپ نے فرمایا جناب عبداللہ بن عمر نہ جناب کون کہندے نے، سالم کہندے نے کہ جناب عبداللہ بن عمر نہیں قرات کرتے تھے امام کے پیچھے. اس سند میں اسامہ متکلم فی ہے. تقریب میں یہ لکھا ہے کہ اسامہ بن زید لیثی، یہ ان کا آزاد کردہ غلام ہے. ابو زید مدنی صدوق ہے، تھوڑا سا یاہم ہو. بس اگر تسلیم کر لیا جائے اس اثر کا جڑا اسامہ سے روایت ہے ضعف جی، تو شمار کیا جائے گا اس کو پہلے اثران دے واسطے شاہد معاہد لطرق الاخرى جڑے پہلے پڑھے نے اخر سنیں نواں اثر. اچھا جی، اور ان آثار سے ہے اثر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نکالا اس کو عن سفیان ابن عیینہ منصور بن معتمر عن ابی وائل. ابو وائل کہتے ہیں کہ سوال کیے گا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات خلف الامام سے. آپ نے فرمایا انصت، خاموش ہو، کیونکہ نماز میں مشغولیت ہے. نماز میں کافی ہے تجھ کو ذاکا اس قرات سے امام. سنیں بے تینوں اس قرات واسطے. اور یہ طریق جید الاسناد ہے اور نہیں متصور اس میں کلام بالکل. اور نکالا اسی کو امام محمد بن ابان بن صالح کرشی سے عن حماد عن ابراہیم نخی
عن علقمہ بن قیس، یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے قرات کرتے تھے فیما یجہر فیہ و فیما یخافت فیہ، اولا یین میں اور نہ انہاں وچ جنہاں وچ جہری ہے تے نہ انہاں وچ جنہاں وچ، اور جب نماز پڑھتے جناب عبداللہ بن مسعود اکیلے تو قرات کرتے اولا یین میں، اور سورت بھی اور نہ قرات کرتے اخری یین میں، کچھ آپ دا فعل دسیا سنیں جی۔ اور اس سند میں جڑی ہن پڑھی ہے اس میں جو متکلم فی اس سند میں وہ محمد بن ابان جوفی ہے، کون ہے؟ اگے نے عن حماد جی، بہرحال حماد پس راجے توثیق ہے ان کی اور تعدیل ان کی، واخرجہ عن سفیان ثوری منصور عن ابی وائل عن عبداللہ ابن مسعود کہ آپ نے فرمایا چپ کر تو قرات کے لیے کیونکہ نماز میں مشغولیت اور کافی ہے تجھ کو۔ یہ سند جید ہے لا کلام فی اصلاً، اور یہ اثر سری ہے اس کے ثابت کرنے میں کہ نروم ہو کہ چلا رہے ہیں ہم اس کو، کیا یعنی وجوب سکوت اندہ خلف السریہ ہو یا اے شاباش، اور منع اور نہا سے کس سے؟ قرات سے، ما باوجود احتجاج کے اس پر کہ بھی یہ تو ہوگا نا پیچھے تو عبداللہ بن عباس نال دلیل دیتی ہے، منع اور نہج عن القرات سے باوجود حجت پکڑنے کے اس منع پر بائیں طور کے نماز میں مشغولیت ہے باللہ العزیز، لہذا نہیں مجال اس میں کس کی، یہ سند بالکل ٹھیک ہے جی، سمجھے ہی۔ بسم اللہ الرحمن، اور نہیں حاجت الیہا اس کی طرف بنا کرتے ہوئے کس پر کہ امام کی قرات کی کفایت پر، کس سے؟ تو پس ہوگا یہ ممنوع قرات سے بغیر شک کے، اور لفظ کفایت بھی دلالت کرتا ہے ما ذکرنا پر، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کئی وجوہ سے کہ کفایت ہونی تا ہے جی، کل دسیا نے جی، تو جی مقتدی بھی پڑھے پھر دو قراتاں بن گئی اس دیں جی۔ اور ان آثار سے اثر ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو نکالا امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے موطا میں عن داود بن قیس الفراء سے، اخبرنا محمد بن وجلان ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کاش اس شخص کے منہ میں جو قرات کرے امام کے پیچھے، کاش اس کے منہ میں پتھر ہو، کن فرمایا۔ اور یہ سند جید ہے لا کلام فیہ، اور یہ بات صریح ہے منع میں اور نہج میں، کس سے؟ جیسا کہ اور وہ شے جو روایت کی گئی آپ سے، سنا جائے ایک دوسری روایت، اور وہ شے جو روایت کی گئی جناب عمر سے یزید بن شریک کی روایت سے، جیسا کہ نکالا اس کو امام طحاوی نے، وہ یہ ہے کہ وہ یزید بن شریک کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرات خلف الامام کے بارے میں، تو آپ نے مجھے فرمایا اقرا، کیا کر؟ تو میں نے کہا اگرچہ میں ہوں آپ کے پیچھے، فرمایا اگرچہ ہو تم، سنیں جی، فقل تو میں نے کہا اگرچہ آپ قرات کر رہے ہوں، فرمایا اگرچہ میں قرات کر رہا ہوں، انتہا انہیں تو کل تو پتہ لگ گیا بھائی فرما دیں قرات کرو، پیچھے آگے منہ پتھر ہو گئے۔ آندے نے پس چاہیے کہ نظر کی جائے اس کی سند میں، پہلے اندے راوی کیڑے نے، پھر
بعد تسلیم کرنے سند کی جودت کے ہم جواب دیتے ہیں نقول ہم کہتے ہیں اولاً کہ یہ جو آپ کا اثر ہے یہ معارض ہے جی تے منقطع ہے کس کے ساتھ تے واب سری الفاظ اور اپنے سری الفاظ کے ساتھ یہ مراغم اور مقابل ہو رہا ہے حدیث صحاح کے جو وارد ہے کس میں منع میں اور منافی ہے یہ کتاب اللہ کے بھی جو کل تقریر سن چکے ہو کیونکہ یہ فَإِنَّهَا بِإِطْلَاقِهَا کہ یہ احادیث کتاب اللہ اپنے اطلاق کے ساتھ منع کرتے ہیں کس سے اور یہ بے اطلاق ہی اور یہ جو اثر ہے یہ بے اطلاق ہی جب وضوحا قرات کو کر رہا ہے تو پس مخالفت سریہ نظر کرتے ہوئے اطلاق کی طرف پس ہوگا یہ اثر شاذ غیر مقبول بوجہ مخالفت ایشا بس اور تطبیق تطبیق کرنی بے اختلاف المحامل والموارد یہ تطبیق چنگی نہیں سنا جی بغیر قیام کرینے کے جو پھیرنے والا ہو کلام میں یہ پہلا جواب ہی دوسرا جواب یہ ہے کہ شاید کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نہ پہنچی ہو پہلے احادیث منع کی اور نہ بھی آیت اس بارے میں وارد ہوئی ہے تو بس آپ نے جائز رکھا ہو قرات کو نظر کرتے ہوئے فرضیت القرات کے نصوص کے عموم کی طرف کیڑا ہو جتھے ہو فقرہ ہو کتاب سے اور سنت سے پھر جا پہنچا آپ کو منع قرات کا اور زجر فرمایا آپ نے اس پر ابلغ زجر کے ساتھ و تقریع کے ساتھ کیڑا او اکموج پتھر ہوئے یہ کیوں فرمایا تلافی کرتے ہو اس کی جو فوت ہوا آپ سے بالتجویز اور تدارک اس کا جو صادر ہوا آپ سے اطلاق سے اچھا سوال ہے کہ انج نہیں پہلے آپ منع کر دے سن تے بعد جواز انج بھی تو ہو سکتا ہے آندے نے انج نہیں ہو سکتا اور نہیں متصور ہو سکتا علم بالعکس یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ قرات کی فرضیت فی الصلاۃ یہ تو ہر ایک کے لیے مسلمانوں سے تو ہر کس نے پتہ ہے نماز قرات فرض ہے چے جائے کہ صحابہ پاک سے پھر چے جائے کہ اور ان لوگوں سے جو کہ مرسلین کی نیابت کی سیڑھیوں پر کھڑے ہیں پس نہیں متصور یہ کہ پہنچی ہوں آپ کو نصوص فرضیت بعد نصوص انج نہیں ہو سکتا جی اور دوجا اور نہیں ذکر خصوص فاتحہ کا یہاں کو خاص کر کے آپ کے اثر میں فاتحہ کا تو ذکر نہیں مطلق قرات ہے جی نہیں یہاں حتیٰ کہ قول کیا جائے کہ بے شک آپ کو پہنچا اولاً منع پھر پہنچی آپ کو تجویز قرات بے اتتاں جب فاتحہ دا ذکر ہوئے تو فاتحہ دا بھی ذکر ہی کونی ہے آپ دے اثر وچ جی یہ تو جی نہیں بن سکتی جی سنیں جی اچھا جی وَمِنْهَا تیسرا اثر چوتھا وَمِنْهَا اثر سعد بن ابی وقاص حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی روایت ہے اخرجہ محمد فی الموطن داود ابن قیس الفراء مدنی وہ کہتے اخبارنی بعض ولد سعد ابن ابی وقاص کہ انہوں نے ذکر کیا ان کے لیے کہ جناب سعد نے فرمایا پسند کرتا ہوں میں اس بات کو وہ بندہ جو قرات کرے امام کے پیچھے کہ اس کے منہ میں کیا ہو جمرہ اگدا کولا ہوئے پتھر نہیں اگدا کولا ہوئے اور نہیں ایسے سناد میں بھی کوئی شے سوائے اس کے کہ منقطع ہے باوجہ جہالت مروی ان ہو کہ داود کے لیے کہ داود نے جس روایت کی اس کا ذکر نہیں ہے بچ اور لیکن نہیں نقصان اس میں بامطابق لیکن ساڑھن جی کے اس وجہ کوئی نقصان نہیں کیویں بامطابق اس کے کہ ذکر اگزام کیا اس کے ابن عبد البر نے کہ یہ منقطع ہے اس لیے کہ متقرر ہمارے نزدیک یہ ہے کہ منقطع
جب کہ جانی جائے یہ بات کہ راوی سیکا ہے، روایت کرتا ہے، تو لہذا بچ اگر ذکر نہیں کیتا تو حرج کوئی نہیں اور کوئی شک نہیں اس وصف کے وجود میں۔ کس میں؟ داود بن قیس میں یہ ساری صفتیں موجود ہیں، اور توثیق کی ہے داود بن قیس کی امام شافعی، امام احمد ابن معین، ابو ذرا، ابو حاتم نسائی و ساجی بن المدینی وغیرہ رضی اللہ عنہم نے سنا جی۔ اور روایت کرتے ہیں یہ صائب بن یزید سے اور زید بن اسلم اور نافع مولا عبداللہ بن عمر سے اور نافع مولا جبیر بن مطعم وغیرہ سے، اور روایت کرتے ہیں داود سے سفیان، نان، ابن مبارک، یحییٰ قطان، وکی وغیرہم، سمجھا جی۔ تو لہذا داؤد نے جڑا کی کیتا ہے وچ انقطاع کیتا ہے، چونکہ سیکا ہے اور سیکا سے ہی روایت کرتے ہیں، لہذا اس انقطاع دی وجہ تو کوئی حرج نہیں جی۔ اور یہ اثر بھی دلالت کرتا ہے کس پر؟ کیونکہ تھے فرمایا کو منہ کی ہوئے کولا ہوئے، انگارہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ نے قباحت بیان کی اس کی، اشد تکبیر اور انکار کیا اس پر، شدید نکیر اور دھمکی دی اس کے صاحب کو بیں طور کے ہوش کے منہ میں، جمرہ من النار۔ اور فتح القدیر اور بنایا میں ہے، اور روایت کیا ہے اس کو عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں، مگر اس میں یہ لفظ ہے کہ فی ہے جمرۃ الحجم، آپ کو وقال العینی وفی شرح التاویلات عن سعد بن ابی وقاص، آپ نے فرمایا کہ من قرأ خلف الامام لا، این تک آپ کو روایت ہے۔ ومنہا اور اثر، ومنہا اثر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخرجہ محمد فی الموطا من طریق مالک وہب بن کیسان، کہ انہو سامعہ کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ انہوں نے وہب بن کیسان نے کہ حضرت جابر فرما رہے تھے وہ شخص جو پڑھے ایک رکعت نہ قرات کرے اس میں ام القرآن کی، تو بس اس نے الا ورا الامام، مگر امام کے پیچھے جی۔ روایت کی ہے اس کو ترمذی نے من طریق اسحاق امان ام مالک ان وہب ان جابر مثلہ وقال ھذا حدیث، اور فرمایا بھی اے جڑا جناب جابر کو ہیں بھی، وقال ایدن، اور فرمایا امام ترمذی نے بھی کیڑا کہ واما احمد بن حنبل فقال معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنا جے کہ امام احمد نے جڑی وضاحت کی تھی اس حدیث دی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، امام احمد نے فرمایا ہے کہ اذا کانا، اور حجت پکڑی امام احمد بن حنبل نے بے حدیث جابر ابن عبداللہ، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ من صلی الا، قال احمد رحمہ اللہ فہذا، یہ جناب جابر رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعویل کر رہے ہیں قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کی، یہ کہ اے جڑی حدیث ہے بے فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، یہ جب کہ بندہ ایشا بس ہے بس۔ اور یہ موقوف مرفوع بھی کیا ہے اس کو امام طحاوی نے مان الاثار میں، بحر بن نصر عن یحییٰ بن سلام عن مالک عن وہب عن جابر مرفوعاً بھی ہے۔ اور فتح القدیر اور بنایا میں، اور روایت کیا ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں عن جابر، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نہ قرات کر توں اگرچہ وہ، اور ان جاہرا، اور نہ قرات کر تم اگرچہ وہ، اے مطلب ہے سنیں ہی اولاد تکراری بھی آہستہ پڑھے یا اونچا پڑھے تو، اور یہ منع ظاہر ہے اور نہی باہر ہے، ادنا مرتبہ اس کا تو کم از کم قرات تو ہی پیچھے قرات کرنے دیجیے۔ ومنہا
اثر ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اخرجہ طحاوی من طریق حماد ابن سلمہ عن ابی حمزہ کا، حمزہ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ عرض کی میں نے جناب عبداللہ بن عباس کو، اقرأ والامام بین یدیا، اقرأ جی، تو ابھی میں کیا قرات کروں حالانکہ امام میرے آگے کھڑا ہو، تو فرمایا لا جی، وہذا، اور یہ اثر بھی استقراء ہے بغیر مریت کے، اور امتناع ہے بغیر فریت کے، کسی شک کے، وہ تفسیری ہوندے نے، اور ان میں سے آثار ہے جناب عبداللہ بن عمر 1، جناب زید بن ثابت 2، جناب جابر بن عبداللہ 3، اخراجات طحاوی فی شرح معانی الاثار، ان سند سنو، من طریق یونس عن عبداللہ بن وہب عن حیوۃ بن شریح عن بکر بن عمرو عن عبید اللہ بن مقسم، عبید اللہ کہتے ہیں کہ انہو سألا، انہوں نے سوال کیا ان 3 ہستیوں سے، عن عبداللہ بن عمر و زید بن ثابت و جابر بن عبداللہ، بھی اس قرات کے بارے انہیں سارا فرمایا لا تقرأ خلف الامام فی شیء من الصلاۃ، ذکر کیا اس کو امام علامہ عینی نے، اور ابن حمام نے علامہ عینی فرمایا کہ جناب عبداللہ بن عمر نہیں قرات کرتے تھے، حالانکہ آپ اعظم الناس ہیں اقتدام بے رسول اللہ کے اعتبار سے، کون؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان آثار میں سے آثار ہے عشرہ من الصحابہ کا، 10 صحابہ سے روایت ہے، جیسا کہ نقل کیا اس کو علامہ عینی نے کتاب کشف الاسرار، جو شیخ امام عبداللہ بن یعقوب حارسی سبزمونی کی ہے، کہ انہو اخراجہ کہ انہوں نے نکالا ہے عن عبداللہ ابن زید ابن اسلم عن ابی ہے جی، ابھی کون؟ عبداللہ بن عمر اور زید بن اسلم دے اپنے والد کو مسلم کو نہ، عن عبداللہ ابن زید عن ابی کون؟ زید بن اسلم، انہوں نے کہا کہ 10 نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب سے 10 ہستیاں منع کرتے تھے قرات، اشد النہی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبد الرحمن بن عوف، جناب سعد بن ابی وقاص، اور جناب عبداللہ بن مسعود، جناب زید بن ثابت، جناب عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ 10 ہو گئے، انتہا۔ اور سند کا ذکر طلب کیا جائے اسی کتاب سے جس سے یہ منقول ہے، وہ کشف الاسرار جی، جو چاہے پس رجوع کرے اس کی طرف، اور یہ اجلہ صحابہ اور صحابہ کے رسول و اصحاب جن میں سے خلفائے اربعہ ہیں، عبادلہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، جناب سعد جی بن مالک عشرہ مبشرہ سے ہیں، شعبہ سے، اور ان آثار میں سے اثر ہے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہ، لکھے کہ نہیں لکھے؟ 2 میں لکھے نا جی، نہیں کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہ، کون لکھے 2 میں جی؟ تو تیرے کو اور نسخے ہیں تو یہ رکھنا تھا کہ پڑھنا سوکھا ہو جائے، میں نے آ کے بھی یہ رکھو وہ نہ رکھو، تو تم کو پرانا لے پھر دیں، کہڑا تیرے کو اور کہڑا ہے جڑا چھوٹے سائز والا ہے، یہ لیا مہربانی کر سوکھا ہی ذرا، میرے کو بھی آئے ہو جی، میں نے آخیا وہ لیا کیا تو اس سے پڑھانا ہے، میں کہا جی ٹھیک ہے جی، میں اندر جانا کچھ پیسے میں دیتے کچھ عبداللہ دیتے جی، نہیں واقعہ تو بڑا زبردست ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آپ کا اثر فقط اخراج ابن ابی شیبہ و عبد الرزاق من قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیڑا
کہ آپ نے فرمایا، حضرت مولا علی پاک نے فرمایا جو قرات کرے خلف الامام وہ فطرت سے چوک گیا ہے، فطرت سے، اور یہ بھی وعید شدید ہے اور تقبیح مدید ہے قاری کے حق میں۔ پس اگر تسلیم کیا جائے سند کا ضعف تو پس نہیں عقل اس سے یہ کہ یہ معاون بنے گی دوسرے آثار کی اور معید بنے گی ان کی اور موافق ہوگی ان کی اور شمار کیا جائے گا اس کو مثل، وہ تو کہ کم از کم ہے نا جی۔ واخرجہ دار قطنی من طریق قال، اپنے طریقے سے انہیں یہ نقل کر کے نا حضرت مولا علی پاک دا فرمان تو نہ کیا کہ لا یصح، اور ابن حبان نے فرمایا کتاب الضعفاء میں یہ روایت کیا اس کو عبداللہ بن ابی لیلہ انصاری نے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ باطل ہے اور کافی ہے ابن، ایک گل چل رہی ابن حبان دی، جواب اگوں آ رہے ہیں، اور کافی ہے اس کے بطلان میں اجماع مسلمین کا اس کے خلاف پر، اور اہل کوفہ نے معاذ اختیار کیے ترک قرات خلف الامام کو فقط، نہ کہ انہوں نے نہیں جائز رکھا ہے اس کو۔ ایک گل کی تھی ابن حبان نے بے کوفے والے نا بے صرف ایک گل آکھیے بھی امام دے پیچھے قرات ترک کرنا ٹھیک ہے، اختیار اس کو کیا ہے، یہ نہیں آکھیا انہیں بھی امام دے پیچھے قرات جائز ہی نہیں ہے گی لہذا وہ کچھ پڑھ سکتے ہو، یہ ابن حبان گل کی تھی۔ اور ابن ابی لیلہ یہ رجل مجہول ہے، انتہا۔ ایک گل ہو گئی نا بابے دے حنفیاں دے خلاف، تو وردہ پچھوں دوسرا گلاں کیتے رد کرنا دھیان کریں جے، رد کیا اس پر ابن حمام نے اجماع کے بیان میں بے ابلغ رد کے ساتھ، بے اجماع کی ثابت ہے، جب کوفی اس گل مندے نہیں تو اجماع کے میں ہو گئے، سانو کسی کھاتے جو کون جو پاندے تسی جی آپ ہی حلوہ پکا کے کھا جاندے ہیں۔ اور ثابت کیا یہ بات کہ کوفیون منع کرتے ہیں قرات کو اور نہیں جائز رکھتے قرات کو بالکل، وہ جنہوں نے کہا کہ لا انہم جی، پس یہ صاحب ابن حمام فرماندے نے پس یہ فریہ محضہ ہے، یہ بہتان محض ہے کن پر کہ ان کے جائز سمجھنے سے قرات خلف ایک تفعین الاجماع، پس کتھے اجماع تو تاں جیسی بھی نالو بھی ہے جی۔ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الصَّرَاحُ وَالصَّوَابُ الْقُرَاحُ، اور اس کا منکر مکابر اپنی عقل کے مقتضا کے ساتھ اور انکار اس کا مستباح ٹھیک نہیں۔ اور ابن عبد البر نے یہ کہا ہے حاضہ اجر حضرت مولا علی پاک کو روایت ہے، یہ اگر صحیح ہو تو احتمال رکھتا ہے یہ کہ وہ کس میں، اس لیے کہ اس وقت ہوگا وہ، پس کیسے ہوگا حالانکہ وہ نہیں ثابت۔ حضرت مولا علی اندر اگر ثابت ہوئے تو پھر ہونا سی، حالانکہ ثابت ہی کوئی نہیں، اسی آنے بزرگوں ثابت سنن تن سنائے پھر پہ اندر ثابت ہی کوئی نہیں جی۔ جی بھی ایسا پیسے کٹ کے بخایا نہیں پیسے نہیں ہے کہ جی عجیب گل ہے جی۔ وَهَذَا الْكَلَامُ خَالٍ، میں تو کی سمجھایا سن تو سن جی، اس لیے کہ یہ دلیل، اس لیے کہ یہ احتمال جڑا تسی پیش کر رہے ہو ابن عبد البر رحمہ اللہ، یہ احتمال نہیں پیدا ہونے والا کس سے، فلا عبرت لہ، اور مخالفت للکتاب و سنہ معاذ لازم آتی اگر تخصیص کی جائے کس کے ساتھ، باوجود تجویز کے، نہ کہ باقی رکھنے میں کس پر، عموم پر، اور باقی بہر کلام آ جڑے ہیں ابن ابی لیلہ دے بارے جڑا فرمایا جائے، اور بہر کلام ابن ابی لیلہ میں اور ان کی جہالت، ہم لوٹیں گے اس کی طرف دوسرے مقام پر مستقل طور پر دساں گے اسی کے راوی کون نے، ترک نہ ہاؤ نہ لا غرہ، فی الحال بھی ایسی جنہاں اس کم نو چھوڑ دیں اگے ٹر دیں۔ وَمِنْ ہاؤ، اور ان اثار سے اثر ہے کہ ان کا جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخرجہ مسلم فی سجود تلاوت بسند عطاء بن یسار، کہ انہوں نے سوال کیا جناب زید سے قرات مال امام سے، فرمایا نہ قرات کر امام کے ساتھ کسی
واخرجہ طحاوی عن عطاء انہ سامعہ کہ جناب عطاء نے سنا جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو وہ فرما رہے تھے نہ قرات کر امام کے پیچھے کسی شے میں صلوات سے، اور واخرجہ اذن اور نکالا بھی عن حیوۃ بن شریح عن بکر ابن عمر عن عبید اللہ ابن مقسم کہ انہوں نے سوال کیا جناب عبداللہ بن عمر سے اور زید بن 75 آئے نا جی، اور جناب زید بن ثابت سے اور جناب جابر سے، تو انہوں نے کہا کہ لا تقرأوا خلف لا ما مرہ، اور نکالا اس کو امام محمد نے من طریق داود بن سعد بن قیس عن عمر بن محمد بن زید عن موسیٰ بن سعد ابن زید ابن ثابت یحدثہ عن جدہ، وہ اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں جناب زید بن ثابت سے کہ انہوں نے فرمایا کہ من قرأ فلا صلاۃ لہ، اور ذکر کیا اس کو عینی نے بھی بنایا میں، اور اس پر سوال کیا گیا دو وجہ سے آ جڑی گل کیتی ہے۔ اول وہ کہ فرمایا ابن عبد البر نے کہ یہ تو معارض ہے اس کے جڑے جناب زید کو زید بن ثابت کو روایت نے بھی قرات نہ کرو، انہوں نے آکھا جس دن دوجی روایت دینے آپ کو کٹ کے لیاؤ جی، کٹ کے جی، کہ معارض ہے اس کے جو روایت کی گئی ہے جناب زید بن ثابت سے۔ انہوں نے فرمایا من قرأ خلف الامام فصلاتہ تامۃ ولا اعادۃ علیہ، ہن سناؤ ذکر کیا اس کو علماء نے بھی بنایا میں جی ہے نا کدھر گیا جی فلاح تھا، پس یہ بات دلالت کرتی ہے اس کے فساد پر جو روایت کی گئی جناب زید سے ترک قرات سے ایک اعتراض ثانی وہ کہ ذکر کیا اس کو امام بخاری نے رسالۃ القرات میں جی، یہ کیوں نہ فرمایا کہ نہیں معروف اس اسناد کے لیے سما بعض کا بعض سے، اندے وچ جڑے سند ہے جناب زید کولوں جتھے وچ آیا بھی قرات نہ کرو، امام بخاری آندے نے دے وچ جڑا نا بعض راویاں دا بعض راویاں کولوں سما کوئی نہیں ہے، لہذا اس کی مثل صحیح نہیں ہے، اس کی مثل حنفی پہلے سن بابیری کی محدثین پہلے سن جی، تو پھر او بابیرے دے قانون تو پہلے سن اصول فقہ دے اصول حدیث دے، بعد اللہ بابے آکے بے ذرا اصول اور طرح کریے، مرسل بھی غیر مقبول کریے، منقطع بھی غیر مقبول کریے، فلانی بھی کریے فلانی بھی کریے، شاید حنفی قابو آ جان جی، گل حقیقت دس رہا میں گستاخی نہیں کر رہے، سچی جڑی گل ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، والجواب عن الاول، اول سے پہلا جواب یہ ہے کہ نہیں معارضہ، یہاں جناب زید کے دونوں گلوں کے معارضہ جناب زید دیا، لا کہ بہر القول آپ کا لا صلاۃ لہ، سنیں نا معارضہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نہیں لازم آتا نماز کے تامہ ہونے سے اور عدم وجوب اعادہ سے، یہ نہیں لازم آتا، مگر صرف یہ لازم آتا مگر ہونا عدم و کون ترک فرضن لازمن و صحت و صلاۃ من وجہ جی، وہ یہ کہ بھی انہیں بھئی وہ جڑا واجب سی انہیں چھڑیا نہیں سی پڑھنا تے نماز تو صحیح ہو جاندی واجب ترکنا، یہ گل ہے جی، اور یہ بات نہیں منافی کس کے نقصان فی صلاۃ ہو گیا جی، کیونکہ بحیث اس حیثیت سے کہ نہیں واجب کرتا وہ نقصان کس کو۔ بہر القول آپ کا لا صلاۃ لہ، معنی اس کا یہ ہے کہ لا صلاۃ لہ، جناب نے آکھے نا کہ جن نے امام دے پیچھے کی کیتا فصلاۃ تامۃ ولا اعادۃ علیہ جی، پیچھے آپ نے کی فرمایا جن نے بھی ان دی نماز کوئی نہیں، ان دا سی معنی کریں گے بھی آپ نے آکھے نا نماز نہیں یعنی کاملہ نہیں، نماز کاملہ اس دی نہیں ہے جی،
تو لہذا اگر قرات کر لیے تو پھر نماز ناقص ہے، نماز ہو گئی ہے جی، اے مطلب ہے جی۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کتنے ہیں جتنے مراد کمال دی نفی ہے، لا صلاۃ الا، اور اسی آنے ہیں اور سارے آندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں لا وضوء، سارے آندے نے کمال دی نفی ہے جی، اور اس حدیث وچ بھی سارے آندے نے کمال دی نفی، لا صلاۃ، مسجد پڑوسی واسطے نماز نہیں مگر مسجد میں، یعنی کامل نماز نہیں کدے گھر پڑھے تھا، ولا صلاۃ علیہ، نس غلام دی نماز کوئی نہیں، یعنی کامل نہیں ہے جی، الا غیر ذالک۔ پس بے شک کمال کی نفی مطلق سے شائع ہے، مستفید ہے کس سے، جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ تو دوجا جواب پہلے سوال دا، ثانیاً وہ جو ہم نے پہلے بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں، کہ یہ اگر بات مانے تو یہ احادیث مشہورہ اور کتاب اللہ کے مخالف ہے، تو لہذا یہ شاذ غیر مقبول ہوگا، اور پیچھے جواب دے کے ہے نا۔ اور تیسرا جو ثالثاً اگر تسلیم کر لیا جائے معارضہ تو پس نہیں دلالت کرتا خصوص روینا کے فساد پر، کیڑا جڑا جناب آپ کو روایت ہے جی، اس لیے کہ روایت آپ سے صحیح ہے بلا ریب، با مطابق اس کے کہ نکالا اس کو امام طحاوی نے اور امام محمد نے، کیسے ہو سکتا حالانکہ اس کو نکالا کہ انہوں نے، اور معاذ دلالت کرتا ہے احدر روایتین کے فساد پر، نہ کہ تعیین پر نہیں، بھی کوئی ایک بچوں فاسد دیجیے، یا ان دو میں سے کے ہونے پر مختار آپ کی آخراً جی، بھی عبداللہ بن جناب زید کے نزدیک بھی کل مختار ہوئے گی نا، یہ باوجود قطع نظر کرنے کے کلام میں سند سے وہ کہ لائے اس کو معارضے میں جی، اور اس وقت وسیع ہے دائرۃ المناقشہ، جب یہ راویہ کلام کریں گے تو۔ اور جواب ثانی سوال سے اولاً یہ ہے کہ ان المعاصرات جی، اور جنہوں نے امام بخاری فرمایا نا بین بعض الملکات نے، وہ یہ ہے کہ معاصرت اور ملاقات کا امکان کافی ہے جمہور کے نزدیک، پڑھے نا امام مسلم کے نزدیک، اور پیچھے پڑھے سے وہاں نے بھی امکان ہوئے تو کافی ہے، خام خواہ نقل ہوئے کہ فلاں جگہ تے 5:30 بجے روٹی کھا کے ملاقات کی تھی، ایک ضروری نہیں ہے جی جی، سنیں صحت اتصال میں اور رفع انقطاع میں اور ثبوت لقاء میں یہ کافی ہے، جیسا کہ وہ تشدد ہے کس کا نہیں واجب، جیسا کہ ثابت ہے محققاً کس میں، اور معاصرت اور امکان لقاء یہاں متحقق ہے کس کے درمیان، اور جڑی سند راوی نہیں داود و عمر و موسیٰ و بین زید، یہ سارے مطلب زمانے ملتے ہیں جی، اور یہ کافی ہمیں کس میں، اے شاباش یار، امام بخاری فرما رہے تو اسی مندے یار، انفی فرما رہے نے تا نہیں مندے پہ یار، بسانین یہ ہے کہ وہ ساری کی حیثیت غریبان دی، عرض یہ کہ بھی سارے بابے نے یار، حنفیہ نے بھی کوئی تھوڑی اہمیت دے دیو، کوئی گل نہیں جی، بسانین یہ کہ انقطاع ظاہر نئے نقصان دیتا ہمیں، اور پیچھے گل کر کے آئے نے، جب کہ ہو راوی سے کا جو روایت کرتا ہے، خاص کر کے اس زمانوں میں جن کی سونیا نے خیر کے ساتھ شہادت دی ہے، اور ان میں سے اثر ہے جناب علقمہ بن قیس تابی جلیل من اصحاب ابن مسعود کا جی، ان تابی پیچھے صحابہ ہے نا، ان تابی دا اثر کیا خراجہ محمد فی الموطا من طریق بکیر بن عامر عن ابراہیم نخی عن علقمہ کہ قالا جناب علقمہ فرماندے نے البتہ یہ کہ
جی اعدو علی جمرتن میں کولا منہ پاواں احب ہے میرے نزدیک اس سے کہ میں قرات کروں امام کے پیچھے. کنا فرمایا؟ اور بکیر برام عامر سند میں اختلف فی ہے لیکن وسا کا احمد تارتن و ضعف اخرى وقضا ضعف النسائی و ابو زرع و ابن معین. ابن عدی نے فرمایا لیسا کثیر روایت و روایات قلیلہ، اور لیکن کہتے نہیں پائی میں نے ان کے لیے متن جو منکر ہو، اور وہ ان سے ہے کہ جن کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں. اور ابن سعد والحاکم نے کہا ہے کہ کیا قال ابن سعد والحاکم کی یہ سیکا ہے، وذاکرہ ابن حبان فی، جیسا کہ نقل کیا گیا تہذیب التہذیب. اور دوسرا یہ ہے کہ تضعیف مبہم لا نقبلہ ما لم یفسر. سنیں اے بندہ چنگا نہیں، کیوں جی کیوں نہیں چنگا؟ دلیل دیو. ایویں تکے نال چنگا نہیں جی، بکھلوتا ہے تا نہیں چنگا، بھی کی سوچیے جی. بے ازائے بمقابلے معدلین کی تعدیل کے اور ان کے تزکیہ کی. چونکہ انہوں نے سیکا دا بھی قول ہے تو ان جڑے آندے نے ضعیف وجہ بیان کرو کیوں ضعیف ہے جی. اور ان سے اثر ہے افضل الفقہاء ابراہیم نخی کا اخرجہ محمد فی الموطا عن اسرائیل ابن یونس عن منصور ابن المعتمر عن ابراہیم. حضرت ابراہیم نخی فرماتے ہیں کہ بے شک اول وہ بندہ جس نے قرات کی امام کے ساتھ وہ رجل تھا اتہما. جی وہ کو تفصیل آ رہی ہے. اور یہ سارے رجال ثقات ہیں جڑے اس وچ آئے نے. قال ملا علی قاری صاحب نے جڑی نا شرح کی تھی نا ان دے وچ آپ نے فرمایا جڑا اتہما ہے بے صیغۃ المجہول یعنی منسوب کیا گیا وہ کدھر؟ بدعت کی طرف یا ریاکاری کی طرف. بس بابری فرماندے نے مولانا سنبلی رحمہ اللہ یہ کچھ ہے اخبار مرفوعہ سے اور آثار اجلہ صحابہ اور تابعین سے. سنا جی اینا ستن دسیا بھی امام دے پیچھے قرات نہیں ہے جی. جی علامہ عینی نے بنایا وچ کچھ اور بھی روایتاں کیتیاں نے. فرماندے نے ورو بیان عبداللہ ہے من قارا خلفل مولے افو ہو تراب منہ مٹی نال پڑھ دیو. اور روایت کی گئی جناب زید بن ثابت سے من قارا فلا صلاۃ لہ. وقال سروجی جڑا ہدایت اشارے نے وقال سروجی او نہیں ابو زید سروجی یہ جڑے ہدایت اشارے نے جڑے ایڈا مہنگا لیا ہو پتہ نہیں 70-80 دا جی. وقال سروجی تفسد صلاتہ فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. بہت سارے صحابہ پاک کے قول میں. اور امام بلخی سے روایت ہے احب ہے میرے نزدیک یہ کہ بھرا جائے منہ اس کا. بعض نے کہا مستحب ہے یہ کہ دند توڑ کے رکھ دو جی. جی جڑا قرات کرے ہوندے دند توڑ کے رکھ دیں یک سارا سنان ہو. ذاکر ذالک الرازی فی احکام القرآن. انہاں اپنی سند نالے ساریاں ذکر کیتیاں نے. احکام القرآن جڑی جساس راضی دی ہے نا ان دے وچ انہاں ہر حدیث اپنی پوری سند نال بیان کیتی ہو میرے یارو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے تا آگے نا کتاب اللہ احادیث مرفوعہ تے آثار موقوفہ تے واما الاجماع اجماع بہرحال اجماع فعلا ما قالا پس اس پر کے قول کیا اس کے ساتھ سہبیدہ ہے نبی قول ہی وعلیہ. کس پر؟ صحابہ پاک کا اجماع ہے. کس پر؟ کہ قرات نہیں کرنی امام کے پیچھے. علامہ عینی فرماتے ہیں بنایا میں کہ نام رکھا ہے صاحب ہدایہ نے اس کا اجماع باعتبار اکثر کے اتفاق، سارے نہیں، باعتبار للاکثر حکم الکل آخیا نے جی، کیونکہ نام رکھا گیا ہے اس کا اجماع ہمارے نزدیک. اور تحقیق روایت بھی کی روایت کی گئی ہے قرات کی منع بھی کس سے، اور تحقیق روایت کیا گیا قرات کا منع 70-80 نفر من کبار صحابہ سے، ان میں سے حضرت علی المرتضیٰ ہیں
اور عبادلہ ثلاثہ ہیں اور ان سب کے نام محدثین کے نزدیک موجود ہیں۔ انتہا۔ پھر فرمایا بعد نقل کرنے اس کے کہ نقل کیا ہم نے اس کو سابقاً، پچھلی ساری دلیلہ کیا کہا، او نقول یا ہم کہتے ہیں کہ اجماع ثابت ہے بے نقل احاد کے ساتھ، اسی لیے تو نہیں شمار کیا گیا مخالف اس کو جہل نہیں شمار کیا گیا جی، پس نہیں منع کیا اس کو نقل کرنا بعض کا بے خلاف ہی، جیسا کہ نقل کرنا حدیث الاحاد کا نہیں مانے اس کو نقل کرنا دوسری حدیث کا جو معارض ہے اس کے لیے۔ کوئی نہیں گل سمجھے، ایک ہی بندہ خبر واحد اندر کو آئی ہے، دوجی سند نال دوجی آئی ہے، یہ آپس میں مانوی طور تے معارض نے حدیثاں تاندر نقل کرنا جائز ہے جی، تے بھی ٹھیک ہے جی، بھی جنہیں دوویں گلاں ساڈے کولے آئی قرات کو نہیں، انہاں کول دوجے پاس ہوئے بھی قرات ہے وے جی ایشا بس او دھیان ہوئے۔ پھر جب کہ ثابت ہے نقل کرنا کیڑا قرات نہیں تو قرات ہے، تو ترجیح پاتا ہے وہ جو ہم نے کہا ہے، جڑی ساڈی گل ہے نا بھی قرات نہیں، یہ گل کیویں پاندی ہے، اس لیے کہ یہ بات موافق ہے عامہ کے قول کے اور کتاب کے اور حدیث مشہورہ کے، اور جائز ہے یہ کہ ہو مخالف کا رجوع ثابت، پس جائز ہے بھی مخالف نے رجوع کر لیو، اگر سڑ تک نہیں پہنچا تو پھر اجماع کیا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ یا ہم کہتے ہیں جب ثابت ہے نہج کس کی، بھی انہوں ہو جل 10 نے، اشرم بشرہ نہیں، اشرہ جنہیں میں دوسرے بھی صحابہ نے جی، بھی 10 کی نہج ہے، سنیں جی، اور نہیں ثابت رد کسی ایک کا وقبہ ان دا توفر صحابہ تے، صحابہ پاک کثیر تو موجود سن تو کسی نے منت رد نہیں کیتا، تو ہوگا یہ اجماع سکوتی، بھی اتنے صحابہ فرمایا قرات نہیں تو کسی نے منت رد، یہ سارا کی بن گیا انتہا۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے عدم اجماع تو کافی ہے ہمیں اتباع سواد اعظم کا، کس میں اسا چوکھا نو منے بے قول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتبعوا السواد اور ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر، کیونکہ نہیں واجب یقین کرنا فروع میں، فروع وچ یقین نہیں ضروری ہوندا، برخلاف اوتھے یقین ضروری ہوندا، ففہم وَأَمَّا الْقِيَاسُ وَالْمَعْقُولُ، قیاس بھی تے عقل بھی، پس وہ یہ ہے تھوڑا جے بھی قیاس بھی گل آدھے بھی امام دے پیچھے قرات نہیں جی، غلام صاحب پیچھے کھنگورا بھی نہیں مارنا، نہیں تو غصے تھی بندہ جی، چلو جی، وہ یہ ہے کہ امام متضمن ہے قرات امام کی، قرات ہر ایک کو سب کے لیے کیا ہے وہ متضمن ہے، ان دے بچ قرات آ گئی سارے دی با مطابق اس کے جو اشارہ کرتی ہیں اس کی طرف، اب عموم قول صلی اللہ علیہ وسلم کڑا الامام، اور جب قرات کرے گا مقتدی بے نفسی تو نہیں ثابت ہوگا ہونا مقتدی کی قرات کا مضمونہ فی ضمن، جیسا کہ وہ تقاضا ہے اخبار کا اور اثار کا، تو پس لازم آ جائے گا مقابلہ کرنا مراغمت اس کی کہ ثابت کیا اس کو شرع نے کیڑا من تضمین قرات قراتہم، تو پس ینعزل المقتدی بہذا سنا، یہ علیحدہ ہو جائے گا اس سے کہ معہود ہے لازم ہے مقتدیوں کے لیے اس حیثیت سے کہ وہ سارے اسی طرح ہیں، وَتَقَلَّدَ بِهِ نَاقَهُمْ، اور نہیں کم اس سے کہ گر جائے مرتبہ، اترے مرتبہ اس کا اور گرے درجہ اس کا اس سے کہ ثابت ہے اور عہد کیا گیا ان کے لیے، لہذا کیا ہوگا یہ
نہیں سمجھ آیا بھئی ساری بار دا مطلب ہے نہیں تو کم از کم یہ بھی جس نے قرات کرے گا نا تو اب یہ مقتدی باقی مقتدیوں کی بنسبت علیحدہ ہو گیا ہے، اور قرآن پاک اور حدیث پاک میں جو ثابت ہے اس کی مخالفت ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس کا درجہ کم از کم یہ جو علیحدہ کر رہے ہیں اس کا یہ تو درجہ ہوگا یا یہ مکروہ۔ یہ ہے تھوڑا سا وہ جو ظاہر ہوا ہے میرے دل میں اب اصحاب مذہب کے دلائل سے، اول مذہب سنا جی، اور ان سے کہ لائے ہیں وَمِمَّا أَوْرَدُوهُ فِي أَسْفَارِهِمْ، ان سے بھی ایت اور ان سے کہ لائے ہم اس کو اپنے اسفار میں کتاباں وچ، کہ یہ جڑا مینوں سمجھ آیا میں تینوں سارا دسیا جی۔ یہ کنے مذہب دسے سن پیچھے بیندے وچ؟ 3 مذہب نے، کنے؟ اے حنفیاں دا مذہب ہے، کنہ دا؟ حنفیاں دا جی۔